हेलो, आप लोग सभी लोग जगहों पे बैठ जाएं, थोड़ी देर में कव्वाली प्रोग्राम का आगाज
उठ जाइए। हाँ वही कहाँ गए? इधर से कहाँ गए? रोक दिया क्या वाले भी क्या कर रहे थे? दरगाह पे ले आओ उनको समझ दीजिए। जल्दी लाओ। उससे पास के मौके पर रविदास जी आ गए हैं, सभी लोगों को फरमा ले इनकी परेशानी फरमा दे, पूरा फरमा दे, सुकून पहुँचा दे, सुकून पहुँचा दे, तरक्की अदा फरमा दे, बीमारी में शिफा अदा फरमा दे, हाजिरी फरमा दे, जिस्मानी रूहानी परेशानी फरमा दे, फरमा दे, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो स्टेज पे अपने साजिंदों के साथ आ जाएं। लतीफ़ अजमेरी आइए विधायक जी, 1 मिनट मैं विधायक जी से गुजारिश करूंगा कि वो हम सबको संबोधन करने का कष्ट करें। विधायक जी। अध्यक्ष जुबेर खान साहब, मंच पर बैठे हुए सम्मानित साथियों और इस आज उर्स के मुबारक मौके पर सभी भाइयों और बहनों, बाबा का उर्स का आखिरी दिन है। बहुत सालों से यहाँ पर उर्स का कार्यक्रम होता है और पिछले लगभग 40 सालों से अधिक से समय से हम यहाँ पर
آتے ہیں اور جب کبھی بھی کوئی بھی دعا ہم لوگوں نے یہاں پر کری ہے وہ دعا ضرور قبول ہوئی ہے۔ بابا ہندو مسلم ایکتا کے پردیک تھے اور ان کے لیے سب برابر تھے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، آدمی ہو یا عورت ہو، سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور یہاں پر سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب اس دنیا میں اللہ کے رسول حضرت محمد صاحب کی آمد ہوئی، اس سمے اس کمرے میں جب وہ یہاں آ گئے ایک بادل آیا اور بادل سے آواز آئی کہ پورب سے پشچم تک پوری دنیا میں بتا دو کہ اللہ کا رسول دنیا میں آ گیا ہے، اور جو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کے ساتھ چلے گا اس کو یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی اس کو اپنی منزل مل جائے گی۔ دونوں جہاں کے سرکار ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر چلنے سے سب مرادیں پوری ہوگی، اور جو ان کا ہاتھ چھوڑ دے گا اس کو نہ یہاں کچھ ملے گا نہ اوپر کہیں کچھ ملے گا۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کو اٹھا دیا، چھوٹا سا بچہ، اس نے اپنے آپ کربٹ لی اور کربٹ لینے کے بعد لے کے سجدے میں ایسا لگا کہ بتا رہے ہیں کہ میں نماز لے کر کے آؤں گا، اور پھر انہوں نے بائیں ہاتھ سے اپنے شریر کو اٹھایا اور دائیں ہاتھ کی انگلی جب آسمان کی اور کری تو پورے آسمان میں نور ہی نور دکھائی پڑ رہا تھا، اور اس سمے دنیا کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صاحب اس دنیا میں آ گئے۔ آپ میں سے بہت لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ کو اللہ کس نے کہا۔ اللہ کوئی 2 4 10 20 1000 2000 ہاتھوں والا پیر والا نہیں ہے، اس کا اتنا نور ہے کہ 7ویں آسمان پر پورا نور ہی نور ہے، اور اتنا نور ہے جیسے آگے سورج دیکھتے ہیں، اس سورج سے کروڑوں اربوں گنا اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے تھوڑا سا نور الگ کیا، پھر اس چھوٹے نور نے بڑے نور کی بہت دیر تک پریکرما کری، اور بہت دیر پریکرما کرنے کے بعد چھوٹے نور سے آواز آئی یا اللہ، اور پھر جو بڑا نور تھا اللہ کا اس سے آواز آئی اے محمد۔ اللہ نے اپنے نور سے حضرت محمد صاحب کو پیدا کیا تھا، اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن ہر پیغمبر کا سایہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صاحب کا سایہ نہیں تھا، تو ان کے آگے بھی کھڑے ہونے پر ان کی پرچھائی پیچھے نہیں آتی تھی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ بھول سے بھی ان کی پرچھائی پر کسی کا پیر نہ رکھنے کا۔ اس لیے جو بٹوا حضرت محمد صاحب کا تھا وہ کسی بھی اور کا نہیں ہوا۔ کوئی بھی رسول پیغمبر نبی اس دھرتی سے اوپر اللہ کے پاس بات کرنے نہیں گیا، اس فرض سے عرش پر بات کرنے کے لیے کیول اللہ کے رسول حضرت محمد صاحب گئے، اور سیدھے جو بتاتے ہیں کہ جتنا گھٹنوں کی بھی دوری ہوتی ہے اتنی دوری پر اللہ کے رسول اور اللہ سے بات ہوئی۔ اللہ نے ان سے کہا کہ 365 دن روزے ہوں گے اور 50 نمازیں روز ہوں گی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صاحب نے اللہ سے معافی کروائی، دھیمے دھیمے کر کے معافی کرائی۔ کوئی بھی کسی کی اور حضرت محمد صاحب کے علاوہ کسی اور کی احساس نہیں تھا کہ وہ اللہ سے اللہ کی بات ہونے کے بعد بھی کچھ کہتا، لیکن انہوں نے دھیمے دھیمے روزے اور نماز کم کرائی، اور وہ ہر بار اللہ نے 30 روزے اور 5 نمازیں کم کرتے گئے، اور اس کے بعد جب آخری میں 30 روزے اور 5 نمازیں ہوئیں اس کے بعد پھر اللہ رسول نے ان سے معافی کے لیے اور بات نہیں کی۔ اس لیے جو نماز ہے یا روزہ ہے یہ کسی نبی پیغمبر رسول مولانا کا آدیش نہیں ہے، یہ خود اللہ کا آدیش ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ اگر کوئی بھی کشٹ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے تو
تو کسی اور سے مت کہیے، سیدھے اللہ سے کہیے. اور جب 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں گی اور اس کے بعد جو اللہ سے دعا کریں گی انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگا. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سی ہماری بہنیں، بہت سی بیٹیاں ہیں، گھر پہ ٹی وی چل رہا ہے، باہر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اذان سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتی ہیں. تو میری آپ سے یہ اپیل انورودھ ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے کہ 5 وقت کا نماز پڑھیے اور 30 دن روزے رکھیے. جو ویکتی 5 دن نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کا چہرہ اپنے آپ بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اس لیے آپ سے ہمارا یہ انورودھ ہے، یہ اپیل ہے کہ ہم سب لوگ آج یہاں پر بابا کی درگاہ پر آئے ہیں، یہاں پر اس بات کا سنکلپ کریں. اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں پڑھتے ہیں تو آج سنکلپ کریے چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی دن 5 وقت کی نماز چھوڑنے کا کام نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے اس دنیا میں بتایا کہ ہم سب برابر ہیں. اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا کہ پڑوسی ہندو ہے یا مسلمان ہے. تو یہاں تک بھی کہا کہ اگر آپ بکری کے دودھ دوتے ہیں تو آپ کے نخون کٹے ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے نخون بکری کے تھن میں چبھ جائیں. اس لیے آپ نخون کاٹ کر کے بکری کا دودھ پیجیے. جو انسانوں کا اتنا دھیان رکھتا ہو وہ دنیا کے اندر اصلی وہی نبی، پیغمبر اور رسول ہے. ایک بار کی بات ہے، حضرت محمد صاحب نکلتے تھے باہر، ایک یہودی عورت ان پر روز کوڑا پھینکتی تھی اور وہ کبھی غصہ نہیں ہوئے. کہ پوچھا بھی نہیں کوڑا کیوں پھینکتے ہو، کوڑا جھاڑتے تھے چلے جاتے تھے. لیکن دیکھا انہوں نے کہ اس یہودی عورت نے کوڑا نہیں پھینکا تو وہاں پر رک گئے. پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، اس نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ بہت بیمار ہے. تو انہوں نے کہا ہم کو دیکھیں گے. جو عورت ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے گئے، اور جب دیکھنے گئے دیکھا اس کی بہت تیز بخار تھا. انہوں نے اپنے جھولے سے کچھ دوا نکال کر دی اور کہا یہ دوا کھا لو، انشاءاللہ تمہارا بخار ٹھیک ہو جائے گا. اور جیسے اس نے دوا کھائی وہ ٹھیک ہو گئی اور اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کی نوک پر اسلام آیا، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام پریم اور محبت سے آیا ہے. ایک یہودی لڑکی تھی، وہ یہودی لڑکی جو ہے وہ اس نے کہا کہ میرے والد اندھے ہیں. تو ان کے پاس گئی، انہوں نے اپنا لعاب نکال کر کے دیا اور کہا جا کے لگا دو، اللہ چاہیں گے روشنی آ جائے گی. جب اس نے لعاب لگایا تو اس یہودی آدمی کی روشنی آ گئی. اس نے پوچھا کہ کس کے کیا لگایا کہ میری آنکھ کو روشنی آ گئی. تو اس نے کہا کہ سامنے بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول، ان کے کہنے سے لگایا. تو اس نے کہا مجھے اللہ کے رسول حضرت محمد صاحب کے لعاب سے اپنی آنکھیں ٹھیک نہیں کرنی ہے. لاؤ میرے پاس کوئی کھنجر، اور کھنجر لے کر کے وہ نہیں آئی، وہ خود گیا اور کھنجر لا کے دونوں آنکھیں پھوڑ دی. دونوں آنکھیں پھوڑنے کے بعد بھی اس کے بہت خون نکلا، وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا خون صاف کیا، تب بھی اس کے دونوں آنکھوں سے روشنی آ رہی تھی. تب وہ دوڑ کے پہنچا اور اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا. میرا آپ سے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اسلام پریم اور محبت سے آیا ہے. اس لیے ہم سب لوگ اس بات کا سنکلپ کریں. بہت سی باتیں کہنے کو تھی لیکن ایک بات اتنی کہنی ہے کہ اللہ نے رسول نے بتایا کہ سب سے پہلے جب وہ اللہ کے پاس گئے تھے بات کرنے کے لیے تو اللہ نے کہا کہ جو پریم محبت کا پیغام پھیلائے گا، جو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرے گا، اس کو جنت لازم ہے. تو جو لوگ نفرت پھیلائیں گے ان کو جہنم بھی لازم ہے. جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کو اللہ دنڈ دے گا. ہم لوگ سنکلپ کریں کہ ہم سب لوگ پیار کا، محبت کا، پریم کا پیغام بھرنے کا کام کریں گے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کریں گے. اللہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے رسول جہاں پر ہے، دعا ہے کہ اللہ کے رسول جہاں سے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں ہم سب لوگ ان کے پاس پہنچ جائیں، اور جہاں پہ اللہ کے رسول ہم سب کا انتظار کر رہے ہیں، دعا ہے کہ وہاں پر ہم لوگ ان کے پاس پہنچ جائیں. بہت شکریہ.